حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کو آپ پڑھ کر دیکھیں، پورا تفصیلی واقعہ اس کے اندر ذکر ہوا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے پاس ایک فرشتہ اس انسانی شکل میں آیا، جناب جبریل نے خوشخبری دی بیٹے کی۔ حضرت مریم گھبرا گئی، کہا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئی، غمگین ہو گئی، اور اس غم کے اندر گھر سے باہر ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب حضرت جبریل نے خوشخبری دی تھی بیٹے کی، تو اب بیٹا پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم کھجور کے تنے کے پاس جا کر تنائی میں بیٹھی ہیں، اور ادھر بچے کی ولادت ہو گئی۔ تو حضرت مریم بہت پریشان ہیں، کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر چکی ہوتی، کاش مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، میں قوم کے اندر جاؤں گی، میری قوم مجھے کیا کہے گی؟ جبریل نے تسلی دی کہ مریم آپ نے پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، یہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں خشک تنا ہے، اس کو ہلاؤ گی، کھجوریں اس سے تر کھجوریں آپ کو ملیں گی، وہ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پئیں، طاقت حاصل کریں، اور کلی وشربی وقرری عینا، کھائیں پئیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اب ایک طرف بیٹا ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا، حضرت جبریل نے پھونک ماری، اللہ کا امر تھا، معجزہ تھا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب مریم پریشان ہیں، کہا میں اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، فیملی کے اندر کیسے جاؤں گی، کیا جواب دوں گی، کیا بنے گا؟ اور حضرت مریم کو بتایا گیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے اشارہ کرنا ہے کہ میں نے آج چپ رہنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب قوم کے سامنے گئی، کہا یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کے والدین تو بڑے نیک تھے، آپ کی ماں کی یہ فضیلت، آپ کا باپ یہ تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ حضرت مریم نے کہا میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں بولتی نہیں ہوں، مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا عجیب بات ہے، ایک طرف یہ کام کر دیا، بچہ لے کر آ گئی، دوسری طرف کہتی ہے بولنا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کرو اس بچے کی طرف جو آپ نے جس کو جنم دیا ہے۔ حضرت مریم نے اس بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں، جنہیں دیکھ کر اللہ نے فرمایا تھا آنکھیں ٹھنڈی کرو، کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پوری تفصیل، وقت مختصر ہے ورنہ میں تفصیل کے اندر جاتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی جو وصیت کی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں نماز کی، زکوٰۃ کی، اچھے اعمال کی۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ
آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ ہمارا سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر۔ عیسائی تو کہتے ہیں، ان کو مختلف ان کے عقائد ہیں، کوئی شریف پر لٹکانے کی بات کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور قرب قیامت میں جب نبی کا دین خطرے میں ہوگا، جب دجال کی آمد ہوگی، جب فتنہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے اندر دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور نبی کے دین کے سپاہی بن کر آئیں گے اور اس دین کو ساری دنیا پر غالب کریں گے، اور پھر حکومت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، اسلام کا غلبہ کریں گے۔ پھر آپ کی وفات ہوگی، اور آپ روضہ رسول پر جائیں تو وہاں 4 قبروں کی جگہ ہے۔ ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور چوتھی جگہ وہاں خالی ہے، وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو دفین وہاں ہوگی، اور پھر جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اس روزے سے 2 نبی اٹھیں گے، اور 2 جو امت کے افضل ترین لوگ ابو بکر و عمر وہ اٹھیں گے۔ تو یہ قرآن کو پڑھ کر آپ دیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت مریم کا واقعہ ہے اور واقعات ہیں، مختصر وقت کے اندر تفصیل اس کے اندر مشکل ہے۔